اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ السلام انه یموت من مات منا ولیس بمیت ویبل من بلی منا ولیس ببال۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ ماہ رمضان ہے، ماہ دعا ہے، ماہ کرامت ہے۔ اس مہینے کے اکثر ایام گزر چکے ہیں اور جو ایام رہ گئے ہیں ہم پروردگار سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے درس کا موضوع ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مختصر زندگی، کہ ہمیں جاننا ہے کہ مولا کائنات کی زندگی میں کون سے واقعات رونما ہوئے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو جس عنوان سے آپ اس کا مطالعہ کریں گے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا، اور مولا کائنات کی یہ زندگی ہمارے لیے بہت درس چھوڑ کر گئی ہے جسے ہمیں جاننے کی اور معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مولا کائنات کی ولادت۔ ایک بات اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جس میں ہر طریقے کے گوشے آپ کو مل جائیں گے۔ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، سیاست میں زندگی کیسے گزارنا ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، خانوادے کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں مولا کائنات کے اقوال میں آپ کو مل جائیں گے۔ لہٰذا اس مختصر سے وقت میں ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کی زندگی کے بارے میں سب نے کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے، لکھا ہے، اور 1200 سال سے مولا کائنات کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا جا رہا ہے اور بیان ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو جملہ میں نے مولا کائنات کا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں رسول اسلام نے اس جملے کو مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم مرتے ہیں لیکن میت نہیں ہوتے ہیں، ہمارے جسم فرسودہ نہیں ہوتے ہیں مرور زمانہ کے اعتبار سے، یعنی ہم پر پیری اور کہنسالی طاری نہیں ہوتی ہے۔ یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کی زندگی میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ مولا کائنات کے علم میں ابھی تک کوئی کمی آئی ہے اور نہ مولا کائنات کی عملی زندگی میں ہم نے کوئی کمی دیکھی ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی طریقے سے مولا کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے جیسے کہ مولا کائنات کی زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واحد ذات ہے جس میں امتیازات بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ ایسے امتیازات دوسرے لوگوں میں آپ کو نہیں ملیں گے، ایسی خصوصیات، ایسے مشترکات دوسرے لوگوں میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہمارے 11 اماموں میں وہ امتیازات، وہ خصوصیات نہیں ہے جو مولا کائنات میں ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے مولا کائنات کی زندگی کو اچھے سے جاننے کی ضرورت ہے، جس کی ابتدا ہی ایک سب سے الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت آتا ہے اور فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو جب خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور آنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ پروردگار میں تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے صحیفوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور جس نے اس کعبے کو بنایا ہے معمار کعبہ جناب ابراہیم، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، میرے شکم میں جو بچہ ہے پروردگار میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اب جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک در بنا اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ اس منظر کو کون کون دیکھ رہا ہے؟ خانہ کعبہ کے باہر عباس ابن عبد المطلب ہے، یزید ابن کانب ہے، اور دوسرے لوگ موجود ہیں جو اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ واقعہ جہاں مولا کائنات کی زندگی کے لیے ایک اہم فضیلت ہے، وہیں
مولا کائنات کی ماں کے لیے بھی ایک عظیم فضیلت ہے کہ ایسی بیوی ایسی حالت میں کہ جب دعا کرتی ہے کہ پروردگار اس کی مشکل کو کس طریقے سے آسان کرتا ہے۔ اب جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر آئیں، داخل ہوئیں، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، اور تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تھیں، اور جب وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں تو پھر سے دیوار میں در بنتا ہے اور فاطمہ بنت اسد باہر آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھیں، باہر سے دروازہ بند ہے، غذا کا انتظام کون کر رہا ہے؟ پروردگار کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے دونوں ذات کے سلسلے میں، مولا کائنات کے سلسلے میں اور مولا کائنات کی مادر گرامی کے سلسلے میں، دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسی ذات کہ جس کا رابطہ پروردگار سے اتنا قوی ہے کہ جیسے ہی دعا کی پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور وہ ڈری نہیں، سہمی نہیں، کسی طریقے کی کوئی پریشانی ان پر طاری نہیں ہوئی، اور مولا کائنات کی ولادت بآسانی انجام پاتی ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد باہر آتی ہیں تو رسول اسلام استقبال کے لیے آتے ہیں، اور جیسے ہی رسول اسلام مولا کائنات کے استقبال کے لیے آئے اور مولا کائنات کو اپنی آغوش میں لیا، بوسہ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اسلام مولا کائنات سے 30 سال بڑے ہیں، مولا کائنات کی ولادت 30 عام الفیل میں ہو رہی ہے، اور رسول اسلام اس وقت رسول اسلام کی عمر 30 سال کی ہے۔ اب یہاں سے مولا کائنات کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کہ جیسے رسول اسلام کے ہاتھوں پر آئے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات نے رسول اسلام سے خواہش ظاہر کی کہ میں کیا سناؤں آپ کو، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں پروردگار کے یہاں سے علم لے کر آیا ہوں، میرا معلم پروردگار ہے، لہٰذا یہاں سے مولا کائنات کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور 6 سال کے بعد مولا کائنات کی تربیت رسول اسلام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اب یہاں سے مولا کائنات کی تربیت رسول اسلام کر رہے ہیں، جس کی تربیت رسول اسلام کر رہے ہوں، خود رسول اسلام کائنات کے کامل ترین انسان ہیں، وہ مولا کائنات کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور جب رسول اسلام غار حرا میں جاتے ہیں تو وہاں پر کون ہوتا ہے؟ مولا کائنات ہوتے ہیں، اور سب سے پہلی وحی جو رسول اسلام کے اوپر نازل ہوتی ہے اس وقت بھی کون ہے رسول اسلام کے ساتھ؟ مولا کائنات ہیں۔ لہذا وحی کی وہ کیفیت جو تواریخ میں درج ہے وہ مولا کائنات کے اس قول سے بالکل غلط ثابت ہوتی ہے کہ رسول اسلام کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے کہ رسول اسلام کو پسینہ آتا ہے، رسول اسلام جاتے ہیں ایک یہودی سے پوچھتے ہیں، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ مولا کائنات کی زبان سے سنیے کہ جب وحی نازل ہوئی تو رسول اسلام کی کیفیت کیا تھی۔ لہٰذا ہمیں صحیح باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور وحی کے سلسلے کے بعد رسول اسلام نے مخفی تبلیغ شروع کر دی، اور رسول اسلام کی جب عمر 40 سال پہنچتی ہے، مولا کائنات 10 سال کے ہوتے ہیں، تب حکم پروردگار آتا ہے کہ اب علنی طور پر ظاہراً تبلیغ کرنا ہے، ظاہری طور پر پیغام رسالت کو پہنچانا ہے، پیغام توحید کو پہنچانا ہے۔ تو رسول اسلام نے کس کو حکم دیا؟ مولا کائنات کو، کہ جاؤ علی غذا کا انتظام کرو، لوگوں کو دعوت دو۔ مولا کائنات ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور واقعہ ذوالعشیرہ ہے کہ جس میں مولا کائنات نے لوگوں کو دعوت دی، غذا اور طعام کا انتظام خود مولا کائنات نے کیا۔ اور اس ذوالعشیرے میں رسول اسلام کو جو حکم ہے کہ وہ اعلان رسالت کریں، اپنا وصی، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کریں، اور یہ بتائیں کہ جو اس امر دین میں میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن تک لوگ آتے رہے اور کھانا کھا کر جاتے رہے۔ تیسرے دن جب آئے تو رسول اسلام نے کہا آج مجھے اعلان کرنا ہے، اور وہ اعلان رسول اسلام نے کیا کہ کون ہے جو میری امر دین میں مدد کرے گا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب رسول اسلام کی مدد ہر طریقے سے مولا کائنات کے ذمے ہے۔
اب جیسے ذوالعشیرہ کا واقعہ پیش آئے، اس کے بعد سے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، مشکلات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد شیب ابی طالب کا سلسلہ آتا ہے، جہاں پر رسول اسلام اور مولا کائنات اور دیگر افراد کو جو ایک جگہ پر قید کی صورت میں ہیں، کفار و مشرکین نے ہر طریقے کا بائیکاٹ کر دیا ہے، خرید و فروخت بالکل منع ہو چکی ہے۔ یہاں پر انتظام کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات کر رہے ہیں۔ لہذا یہ 3 سال کا عرصہ رسول اسلام کے اوپر بہت سخت تھا، جس میں رسول اسلام کو ایسی مصیبت سے گزرنا پڑا کہ جو واقعاً بہت سخت رسول اسلام کے لیے تھا، کہ جناب خدیجہ کا انتقال، جناب ابو طالب کا انتقال، یہ بہت بڑی مصیبت تھی رسول اسلام کے لیے۔ اور جب شیب ابی طالب کا سلسلہ تمام ہوتا ہے، اب حکم پروردگار ہے اس کے بعد کہ اے رسول اب تمہیں مکے سے ہجرت کرنا ہے۔ اب یہ ہجرت کا جو سلسلہ شروع ہوا، کچھ لوگوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد رسول اسلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ لہٰذا تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آیا اور جو لوگ ہیں رسول اسلام کے گھر میں، اور رسول اسلام یہ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرے بستر پر سوئے گا؟ سب نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر بھی مولا کائنات آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کام کو انجام دوں گا۔ لہٰذا یہاں پر بھی مولا کائنات ہی مدد کر رہے ہیں رسول اسلام کی، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا کہ جہاں پر ہر قدم بقدم مولا کائنات رسول اسلام کی مدد کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کی گفتگو آپ کو دوسرے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج کا سلسلہ بس یہیں تک، لہٰذا آپ سے ضروری ہے کہ آپ میں سے جو بھی امتحانات دینا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں تاکہ ان تک سوالات پہنچائے جا سکیں۔